پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر صاحب کی بار بار کوشش کے باوجود نہیں چل پا رہا۔ آج بھی صبح میں بھی کوشش کی گئی، پھر دوبارہ 2 بجے کا وقت دیا گیا، دوبارہ کوشش کی گئی، لیکن اسمبلی کا اجلاس نہ ہو پایا۔ نہ تو اپوزیشن سنجیدہ دکھائی دی، نہ حکومت سنجیدہ دکھائی دی، نہ شہباز شریف صاحب تقریر کرنے کے موڈ میں دکھائی دے رہے تھے، اور نہ اپوزیشن کے باقی لوگ چاہ رہے تھے کہ وہ تقریر کریں، جس میں سرفہرست جمعیت علماء اسلام کے لوگ تھے۔ اس کے علاوہ جب تقریر کرنے کی کوشش کر بھی رہے تھے شہباز شریف صاحب، اس وقت حکومتی اراکین جو ہیں وہ شور شرابہ کرتے رہے، حکومتی بینچز سے آوازیں اٹھتی رہیں، اور بالآخر تقریر نہیں ہو سکی اور بجٹ پر بحث کا آغاز نہیں ہو سکا، ملتوی کرنا پڑا اجلاس۔ اس پر اب ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ارشاد عارف صاحب موجود ہیں، صابر شاکر صاحب موجود ہیں، اور شوکت یوسفزئی صاحب موجود ہیں۔ میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شوکت یوسفزئی صاحب، سر یہ حکومت بھی سنجیدہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ اجلاس چلے، ایسا لگتا ہے کہ حکومت چاہتی نہیں ہے کہ بجٹ پر بحث ہو، اور پھر اسی طرح سے اجلاس ملتوی ہوتے رہیں اور شور شرابے میں بجٹ پاس ہو جائے، بحث کا موقع نہ ملے۔ یہ کیا حکومت کی انٹینشن کیا ہے؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب جب تقریر شروع کر رہے تھے حکومتی بینچز پر فواد چودھری صاحب کھڑے تھے، شیریں مزاری شور کر رہی تھیں، غلام سرور صاحب اور باقی لوگ بھی، تو یہ کیا ہوتا رہا آج قومی اسمبلی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو اسمبلی کے اندر دونوں طرف سے یہ ذمہ داری بنتی ہے، گورنمنٹ اور اپوزیشن۔ بدقسمتی سے یہ ہے کہ جب بھی کوئی اجلاس آتا ہے، بلایا جاتا ہے، چاہے اپوزیشن بلائے چاہے گورنمنٹ بلائے، تو وہ کورم سے لے کے تمام چیزوں تک گورنمنٹ کو رسپانسبل قرار دیا جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ گورنمنٹ کا موقف نہیں سنیں گے، اکثر اپوزیشن والے جو ہے نا، پچھلے اگر آپ ان کا ریکارڈ دیکھ لیں، اپنی بات وہ کر لیتے ہیں اور اپنی بات کرنے کے بعد پھر وہ نکل جاتے ہیں، گورنمنٹ کا موقف وہ نہیں سنتے۔ تو اس لیے دونوں طرف سے یہ ایشوز ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ قومی اسمبلی ہے، چونکہ آج ہمارا صوبائی کیبنٹ کا اجلاس تھا، آپ دیکھ میں نے زیادہ وہ نہیں دیکھا ہے کہ ادھر کیا ہوا ہے، لیکن اکثر جو ایشو آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ اگر دیکھیں، اس پہ زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے اپوزیشن کی، کیونکہ وہ حکومت کی خامیوں کو بہتر طور پہ اجاگر کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہاں تو اپنے ذاتی ایشوز، فیملیز ایشوز جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ چلے، میں آپ سے آگاہ آپ کی پریس کانفرنس بھی تھی، لیکن میں صابر شاکر صاحب سے چاہتا ہوں پھر آغاز کریں، رسپونڈ کر دیجیے گا۔ صابر شاکر صاحب، آج تو لیکن ایسا نہیں ہوا کہ زیادہ ذمہ داری وہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کی بنتی ہے۔ شہباز شریف صاحب تو تقریر کرنا چاہ بھی رہے تھے، تو حکومتی بینچ سے ان کو تقریر نہیں کرنے دی گئی۔ کیا آپ کو نظر آتا ہے، کیا انٹینشن ہے حکومت کی؟ دیکھیں، یہ ٹسل جو ہے وہ آگے مزید بڑھے گی اور اس میں اضافہ ہوگا کشیدگی میں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت احتساب کا جو پروسیس ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور حمدہ شہباز گرفتار ہیں، زرداری صاحب گرفتار ہیں، ریال تالپور صاحبہ کے وارنٹ ایشو ہو گئے ہیں، مسلم لیگ کی اور بھی بہت سے رہنما ہیں۔ تو ان حالات میں اسی طرح کے حالات کی توقع کی جا سکتی ہے، اور یہ کشیدگی اسی طرح بڑھے گی، کیونکہ جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ تو آپ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہوتی، جو مرضی آپ بول سکتے ہیں، جس طرح کا مرضی احتجاج کر سکتے ہیں، اور اپوزیشن پریشر بڑھائے گی۔ دوسری جانب گورنمنٹ جو ہے اس کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی کیا کہنا چاہیے لچک کا مظاہرہ کرنے پہ۔ ایون ایک ہوتا ہے کہ ایک تو پارلیمنٹ سے باہر ہو رہا ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی گورنمنٹ ابھی تک اس بات پہ نظر نہیں آتی آمادہ کہ وہ کسی قسم کی کوئی نرمی کرنے کے لیے تیار ہے، یا نرم گوشہ رکھتی ہے اپوزیشن کے لیے، یا وہ بجٹ منظور کروانے کی حد تک ہی صحیح اپوزیشن کے بعض جو ناز نخرے ہیں وہ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی ہے، اور یہی چیز ہمیں آئندہ بھی دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ آج بھی بجٹ سیشن تھا، کل بھی بجٹ سیشن تھا شیڈول کے مطابق، اور اس پہ بحث ہونا تھی، لیکن اسپیکر صاحب نے وہ اجلاس جو ہے 2 دن کے لیے مؤخر کر دیا، منڈے تک لے گئے ہیں، منڈے ایوننگ تک۔ اس کا مطلب ہے کہ بجٹ جو ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ عام حالات میں پاس ہو جائے گا، اور یہ ہلہ گلے میں ہی کچھ نہ کچھ ہوگا۔ ویسے تو کبھی بھی خیر خوشائند نہیں ہوا، لیکن آج اس دفعہ تو حالات بہت ہی خراب نظر آ رہے ہیں کہ جو گزشتہ تقریر کی تھی ارشاد عارف صاحب، عمران خان صاحب نے، اس میں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں جا کے کیا کروں، جاتا ہوں تو بدتمیزی کرنے لگتے ہیں یہ لوگ، لفظ انہوں نے بدتمیزی کا استعمال کیا۔ تو بدتمیزی کون کر رہا تھا آج؟ دیکھیے،
بنیادی طور پر اصولی طور پر یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پارلیمنٹ چلے، کیونکہ ان کے سٹیکس زیادہ ہیں اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پارلیمانی نظام کو چلائے، پارلیمنٹ کو چلائے، تاکہ عوام میں یہ تاثر ملے کہ یہ پارلیمنٹ ہمارے لیے کچھ کر رہی ہے۔ لیکن اپوزیشن بھی برابر کی ذمہ دار ہے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ جب آپ وزیر اعظم کو تقریر نہیں کرنے دیں گے اور پہلے دن جب وہ حلف برداری کے بعد خطاب کرنا چاہتے ہیں آپ اتنا شور مچائیں گے، تو یہ توقع بالکل نہیں کرنی چاہیے کہ ان کی قائد حزب اختلاف کی تقریر سنی جائے گی یا کسی دوسرے لیڈر کی سنی۔ ابتدا تو اپوزیشن نے کی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن حکومت کا کام جو ہوتا ہے وہ تحمل اور برداشت کا کام ہوتا ہے، بردباری کا کام ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سسٹم کو چلانا ہے، قانون سازی اس نے کرنی ہے، ملک کو اس نے چلانا ہے، عوام کو یہ تاثر دینا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ تو دونوں برابر کے اس میں مجرم قرار دیے جا سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، آپ مایوس کر رہے ہیں، یہ ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں عوام کو اس سسٹم سے مایوس کر رہے ہیں۔ اس سسٹم کے بارے میں جو جمہوری پارلیمانی نظام ہے پاکستان میں ایک حلقہ ڈے 1 سے ان خدشات کا شکار ہے کہ اس سسٹم کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ایک بلیک میلنگ کا سسٹم ہے، یہ مافیاز کا سسٹم ہے، اس کے نتیجے میں چند طبقات اور چند خاندان جو ہیں وہ ان کی دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اختیارات میں اضافہ ہوتا ہے، طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اور عام آدمی کو کچھ نہیں ملتا۔ ایم این ایز بلیک میل کرتے ہیں حکومت کو، ایم پی ایز بلیک میل کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی اگر صورتحال اپوزیشن حکومت مل کر پیدا کر دیں گے تو ان حلقوں کو تقویت حاصل ہوگی۔ میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو بیہیو کرنا چاہیے، اپوزیشن جو بھی کرے جس طرح سے بھی کرے تو ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ میں ایک چھوٹا سا مختصر واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ اے کے بروہی صاحب ہمارے ہائی کمشنر تھے انڈیا میں۔ وزیر اعظم کا ایک پیغام انہیں دینا تھا جواہر لال نہرو صاحب کو، جو اس وقت وزیر اعظم تھے انڈیا کے۔ انہوں نے ان کو اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں اپنا جو آفس تھا وہاں بلا لیا۔ تو بروہی صاحب بیان کرتے تھے جب میں اسمبلی پہنچا تو پتہ چلا کہ وزیر اعظم اجلاس میں ہیں، میں ان کے کمرے میں بیٹھ گیا، وہ لگے ہوا تھا سسٹم، تو میں سن رہا تھا کہ وہاں شور شرابہ ہے، نہرو کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں، جو بھی زبان استعمال ہو سکتی تھی ہو رہی ہے، اور نہرو صاحب بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں۔ آدھے گھنٹے بعد وہ آئے، وہ کہنے لگے کہ معاف کرنا میں اجلاس میں تھا، میں بر وقت آپ سے مل نہیں سکا۔ تو میں نے کہا ہاں جی انہوں نے لفظ یہ کہا کہ بڑا امپورٹنٹ اجلاس تھا۔ تو بروہی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا ہاں میں امپورٹنٹ اجلاس کی کارروائی سن رہا تھا، وہاں آپ کو گالیاں پڑ رہی تھیں۔ تو نہرو نے جو بات کی وہ ہے قابل غور، جس پہ میں واقعہ سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ دیکھیں ہمارے لوگ جمہوریت کے عادی نہیں ہیں، اختلاف رائے برداشت کرنے کی ہماری قوم کو عادت نہیں ہے۔ میں اسمبلی میں بیٹھ کر یہ شور شرابہ سنتا ہوں، یہ گالم گلوچ سنتا ہوں، یہ تانے سنتا ہوں، صرف اس لیے کہ اپنی قوم کی تربیت کروں کہ سسٹم کو کیسے چلانا ہے اور حکمران کو کتنا تحمل و برداشت ہونا چاہیے۔ یہ تو شکایت جب آپ شوکت صاحب اپوزیشن میں تھے تو آپ کو جو حکومت سے شکایات رہتی تھیں کہ ہمیں مائک نہیں دیا جا رہا، ہمیں تقریر نہیں کرنے دی جا رہی، آج یہ شکایت آپ کی اپوزیشن کو آپ سے ہے کہ کوئی تقریر، اور یہ کہا شہباز شریف نے کہ پھر لیڈر آف دی ہاؤس آئیں گے تو پھر کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے کریں، انہیں بھی بولنے نہ دیا جائے؟ تو کیا حرج تھا کہ اگر شہباز شریف صاحب کو تقریر کرنے دی جاتی ہے آج اسمبلی میں، اور پھر اس پر عوام کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور ایک اجلاس آپ جانتے ہیں کہ کتنے لاکھ روپے میں پڑتا ہے یا کروڑوں میں پڑتا ہے؟ تو یہ اگر روایات کو نئی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف تبدیل نہیں کرے گی تو پھر کس سے توقع کی جا سکتی ہے؟ نہیں بالکل، میں تو اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں ہم بھی اپنی اسمبلی میں ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی اپوزیشن کافی چیزیں اٹھاتی ہیں، لیکن ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ لیکن میں اگین یہ کہوں گا کہ اس وقت ایشو یہ نہیں ہے، عوامی ایشو تو پیچھے چلے گئے نا۔ جو اپوزیشن کے لوگ جتنے بھی آتے ہیں اسمبلی کے اندر، وہ ایک ہی چیز لے کر آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیڈرشپ کو بتانا ہوتا ہے کہ جی ہم نے اسمبلی میں کتنا شور کیا آپ کے لیے اور کتنی آپ کے لیے آواز اٹھائی۔ اس کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ پھر وہ جو لینگویج استعمال ہو رہی ہے وہ بھی کافی آپ دیکھتے رہتے ہیں، نالائق، نااہل، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے بغیر کسی وجہ کے۔ یعنی جو اس ملک کے ساتھ ہوا ہے 35 سالوں میں وہ تو سب کے سامنے ہے، کس نے کیا، کیا ہوا، کہاں پہ قرضے لیے گئے، کیوں ملک اتنا پیچھے چلا گیا، تو ساری وجوہات معلوم ہے۔ وہی لوگ اٹھ کر آ کے پھر اسمبلی میں بولتے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کو یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، یہ فلاں ہو رہا ہے۔ تو یہ جو عوام کے ایشوز پیچھے چلے گئے ہیں، میرے خیال سے ہمیں عوامی ایشوز کو بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ کو اٹھانا چاہیے تاکہ لوگ یہ تو ایکسپوز ہو جائیں گے نا۔
بالکل میں یہ آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے ایجنڈے پہ چلنا چاہیے. باقی ان کی مرضی ہے یہ اپنا ایجنڈا فالو کرے نہ کرے, کیونکہ ان کو تو شروع سے ان کی پارٹیاں غلامانہ پارٹیاں رہی ہیں. مطلب جو بھی لوگ اس میں آتے ہیں وہ غلامی کی طرح آتے ہیں, غلامی کی طرح جاتے ہیں. وہ انہوں نے کبھی اپنی بات تو کی نہیں, نہ ان کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اپنے حلقے کی بات کریں. وہ ہمیشہ بات کریں گے اپنے لیڈر کی بات کریں گے. وہی ہو رہا ہے, ہم اسمبلی میں آ کے سنتے ہیں. لیکن چلے وہ بجٹ تقریر کرتے تو پتہ چلتا نا وہ کیا کہہ رہے ہیں. جب تقریر کرنے ہی نہیں دی گئی تو کیا پتا وہ کیا بات کریں گے. بہرحال شوکت صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں ایک مختصر بریک لے رہا ہوں. پارلیمنٹ میں ایک اور بھی شور مچا ہوا ہے, اور وہ شور یہ مچا ہوا ہے کہ پروٹیکشن آرڈر جاری آصف علی زرداری صاحب کے. اب نیب نے جو ڈاکومنٹ سبمٹ کیا ہے نیب کورٹ میں اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی, اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا کہ آصف زرداری صاحب پر یہ سنجیدہ نوعیت کے الزامات ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں تو صحیح آصف زرداری پر کیا کیا الزامات ہیں, تو وہ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ ڈاکیومنٹ کیا ہے, اس کے اہم نکات کیا ہیں, اور پھر کیا ان الزامات کے بعد پروٹیکشن آرڈر جاری ہونا پھر بھی جاری ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. قانونی رائے بھی اس پر معلوم کریں گے, پیپلز پارٹی کا موقف بھی لیں گے. صابر شاکر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. نیب نے احتساب عدالت میں آصف زرداری صاحب کو گرفتار کرنے کی وجوہات پر مشتمل ایک ڈاکیومنٹ سبمٹ کیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ اب تک ہونے والی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نیب آرڈیننس 1999 کے تحت قابل سزا جرم میں ملوث پائے گئے ہیں. آصف زرداری نے اپنے ساتھیوں, بے نامی داروں اور فرنٹ مینوں کے ذریعے بدنیتی سے خرد برد اور بڑی رقوم کی منی لانڈرنگ کا منصوبہ بنایا اور سمٹ بینک لمیٹڈ میں متعلقہ بینک کے افسران کے ساتھ مل کر جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے ٹرانزیکشنز کی تاکہ اپنے غیر قانونی طور پر حاصل کیے گئے کالے دھن کو سفید کر سکیں. ان جعلی اکاؤنٹس کے تجزیے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آصف علی زرداری ان اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشنز آپریشنز کو کنٹرول کرتے تھے اور حتمی طور پر ان جعلی اکاؤنٹ سے آصف زرداری صاحب نے فائدہ حاصل کیا. یہ اکاؤنٹس A1 انٹرنیشنل, لکی انٹرنیشنل, لاجسٹک ٹریڈنگ, رائل انٹرنیشنل, عمیر ایسوسیٹس وغیرہ کے نام سے کھولے گئے تھے. آصف زرداری صاحب کے بے نامی دار, ملازم اور ایسوسیٹس نے مختلف منصوبوں میں ان کی طرف سے لیے گئے کمیشن اور کک بیکس کے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے ان کی مدد کی. فراڈ کے ذریعے لیے گئے قرضے, غیر قانونی دولت جس کی جعلی ٹرانزیکشنز کے ذریعے منی لانڈرنگ کی گئی اور اس رقوم سے سمٹ بینک میں سرمایہ کاری کی گئی. نیب نے کہا کہ شواہد میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ آصف زرداری نے جعلی اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشن کو خود سے دور رکھنے کے لیے اومنی گروپ کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا. آصف زرداری صاحب نے اومنی گروپ سے تعلق رکھنے والے اپنے فرنٹ مین کے ذریعے جعلی بینک اکاؤنٹس کھولے تاکہ سمٹ بینک کے صدر حسین لوائی کے تعاون سے ان اکاؤنٹس میں رقوم جمع کروا کر منی لانڈرنگ کی جا سکے. ٹرانزیکشن سے یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ A1 انٹرنیشنل کے اکاؤنٹ سے 4.4 ارب روپے کی ٹرانزیکشن کی گئی, جس میں سے 2.8 ارب سے ناصر عبداللہ حسین کے نام پر سمٹ بینک کے شیئرز خریدے گئے. آصف علی زرداری نے بطور مالک زرداری گروپ پرائیویٹ لمیٹڈ, A1 انٹرنیشنل اور عمیر ایسوسیٹس کے جعلی اکاؤنٹس کی کروڑوں روپے وصول کیے. آصف زرداری صاحب نے شریک ملزم عبدالمجید غری کی کمپنی ریجنٹ سروسز اور صدر سمٹ بینک حسین لوائی کے ملی بھگت سے سمٹ بینک کے اکاؤنٹ سے غیر مجاز رقوم نکلوائیں, جس میں کلفٹن کراچی کی تعمیر کی وجہ بتائی گئی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے پوائنٹس ہیں جو اس رپورٹ میں شامل کیے گئے ہیں جو نیب نے نیب کورٹ میں سبمٹ کی ہے, اور ایک ایسی ہی رپورٹ جس میں مزید تفصیل کے ساتھ رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سبمٹ کی گئی ہے. اب ان تمام وجوہات, اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ تمام تحقیقات جو ہیں پہلے ابتدا میں FIA نے کی, پھر ایک JIT بنی, اس نے تحقیقات کی, پھر یہ JIT سپریم کورٹ کے حکم پر یہ رپورٹ نیب کے پاس آ گئی اور پھر نیب نے تحقیقات کی ہیں اور اس کے نتیجے میں آصف زرداری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. اب اس تمام صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ نواب وسان صاحب موجود ہیں, احمد اویس صاحب موجود ہیں, صابر شاکر صاحب اور ارشاد عارف صاحب. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اس سیگمنٹ میں. سب سے پہلے ذرا سنوا دیجیے گا کہ اپوزیشن مطالبہ کیا کر رہی ہے, خاص طور پر پیپلز پارٹی کیا مطالبہ کر رہی ہے زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے حوالے سے. ذرا سنوائیے گا, پھر میں سوال رکھتا ہوں مہمانوں کے سامنے. صدر مملکت جناب آصف علی زرداری جو کہ اسلام آباد میں موجود ہیں اور 3 منٹ کے فاصلے پر ہیں. اگر آپ جناب آصف علی زرداری صاحب 3 منٹ کے فاصلے میں اسلام آباد میں موجود ہیں
وہ سابق صدر مملکت ہیں. آج کے اس امپارٹنٹ ہاؤس میں, امپارٹنٹ اجلاس میں ان کا موجود نہ ہونا, ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہونا جو ہے وہ اس ہاؤس میں کوئی اچھی روایت تصور نہیں کی جائے. یہ آج گفتگو کی انہوں نے قومی اسمبلی میں, اس کے علاوہ باقی لوگ بھی گفتگو کرتے رہے ہیں, مطالبہ کرتے رہے ہیں. نواب حسان صاحب, یہ چونکہ بہت سنجیدہ نوعیت کے الزامات ہیں اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ مختلف اداروں کی ترقی تحقیقات کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی ہیں, کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک مرتبہ نیب نے جو انکوائری کرنی ہے, تفتیش کرنی ہے, وہ کر لی جائے آصف زرداری صاحب سے, جن کو انہوں نے حراست میں لے رکھا ہے؟ اگر ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری کرنے کا جو کہ مطالبہ آپ کر رہے ہیں وہ جاری کر دیے جاتے ہیں تو پھر گرفتاری اور اس کا مقصد اور وہ انویسٹیگیشن جو نیب کرنا چاہتی ہے وہ تو پھر نہیں ہو سکتی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک مرتبہ یہ انکوائری کے چند دن اگر نیب میں گزار لیے جائیں تو اگر آپ گلٹی نہیں ہیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا؟ نواب صاحب دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے. آصف علی زرداری صاحب, آپ نے جو انٹرو میں ساری چیزیں بتائی ہیں, تو میرے خیال میں دیکھیں پہلے سے ہی آصف علی زرداری صاحب اس نیب میں پیش ہوتے رہے. یہ نہیں ہے کہ آصف زرداری کہیں بھاگ گئے یا بیماری کا بہانہ کر کے چلے گئے. یہ آصف علی زرداری صاحب نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. جب پیش ہو رہے تھے تو ان کو گرفتار کرنا بھی یہ بالکل غلط ہے کہ گرفتار ان کو کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جب ناانصافی ہوتی ہے. ناانصافی یہ ہوتی ہے کہ ایک قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور فارمر پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے. اگر آپ ان کو اجلاس چل رہا ہے, پروڈکشن آرڈر آپ نہ دیں, اور یہ کون سی روایات ہے, کون سا یہ قانون ہے, کون سا یہ کہتا ہے کہ آپ ان کو جب کوئی بھی ایم این اے ہمارے دور میں یا کسی اور ایم این اے ہوتا تھا تو جو فوراً اجلاس اٹینڈ کرتا تھا, آتا تھا. یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے انویسٹیگیشن ہوتی ہے یا کوئی ہوتی رہی ہے. یہ تو محض ایک ٹارچر دینا ہے پارٹی کے لیڈر کو یہ تنگ کرنے کے برابر ہے. اور ہم دیکھیں کوئی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایسا کوئی بھی آدمی بھاگ نہیں رہا, نہ بھاگنے والا ہے. ادھر ہی رہے گا, ادھر ہی جو بھی احتساب ہوگا اس کا سامنا کرے گا. یہ آرگومنٹ پیپلز پارٹی کے باقی لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں. میں اس بالکل صحیح ہے نواب صاحب. میں ذرا احمد اویس صاحب سے پوچھتا ہوں اس پر. احمد صاحب, ایک آرگومنٹ یہ آ رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جب وہ تعاون کر رہے ہیں تفتیش میں, وہ پیش ہو رہے ہیں, وہ آپ کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں, تو پھر ان کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ اس آرگومنٹ کا آپ لیگلی کیا جواب دینا چاہیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ پروڈکشن آرڈر وہ کہتے ہیں ہر حال میں جاری ہونا ہی چاہیے. جب ایک اجلاس چل رہا ہے اور بجٹ اجلاس چل رہا ہے اور ایک اہم اجلاس چل رہا ہے تو ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنا, ان کا پروڈکشن آرڈر لینا ان کا حق ہے اور ان کو اجلاس میں شامل ہونا چاہیے. دو باتیں احمد اویس صاحب. دیکھیے, بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کے اوپر جو نیچر آف چارج ہے جی, جس کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا ہے, اور ابھی آپ نے اس کی ڈیٹیل بھی بتائی ہیں, یہ میرے نزدیک تو کسی پولیٹیشین کے اوپر, اور جو خاص طور پہ ایسا پولیٹیشین جو کہ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی رہا ہو اور اسی ملک کے نیشنل ایکسچیکر کو اس نے اتنا نقصان پہنچایا ہو اور ڈرین آؤٹ کر کے پیسہ لے گیا ہو, اور مختلف ہیلے بہانوں کے ساتھ انہوں نے مختلف اکاؤنٹ کھول کے اور منی لانڈرنگ کا بھی مرتکب ہوا ہو, تو ایسے شخص سے کسی رعایت کی ضرورت جو ہے کوئی ہو. یہ ایک فینومینل میں بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ زرداری صاحب ہیں, وہ نواز شریف ہوں یا پی ٹی آئی کا کوئی لیڈرشپ ہو, کوئی شخص اس میں ملوث ہو, اس قسم کے جرائم میں کوئی اس سے رعایت کی ضرورت نہیں ہے اور کسی روایات کو فالو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے عوام کے قانونی طور پر آپ کہہ رہے ہیں نا احمد اویس صاحب, آپ کے نمائندگی صحیح ادا کرتے ہوں, یہ آپ قانونی طور پر کہہ رہے ہیں کہ روایات کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس توہیت کے چارجز دو, یا آپ اپنی رائے دے رہے ہیں؟ جی بالکل, میں قانونی بات آپ سے کرتا ہوں. اوکے ٹھیک ہے. کہیں پر یہ ایسی مینڈیٹری پروویژن نہیں ہے کہ ہر صورت ایسا کیا جائے, اور یہ روایات جو ہیں بنی کرائی. بات یہ ہے کہ یہ اب معاملہ ایسا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو بالکل پبلکلی ڈسکریس ہونا ہوگا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ آئیں اور بڑے بڑے جلوسوں کے ساتھ آئیں اور ان کو وکٹری کا سائنس بناتے ہوئے وہ آگے نکل جاتے ہیں. یہ ایک طریقہ کار بنا لیا ہے عوام کو بیوقوف بنانے کا. میرے خیال وقت آ گیا ہے کہ بالکل آڑے ہاتھوں ان تمام لوگوں کو لینا چاہیے اور کوئی رعایت نہیں برتنی چاہیے ان کے ساتھ. اور اگر کوئی شخص نیب میں پیش ہو رہا ہے احمد اویس صاحب, اور وہ جب اسے کوئی سوال نامہ دیا جائے یا کوئی چیز انکوائر کی جائے اور وہ دے رہا ہو اور اس کا اعتراض یہ پھر درست ہوتا ہے کہ جب میں آپ سے تعاون کر رہا ہوں تو مجھے گرفتار کیوں کیا گیا؟
یہ کیا صحیح آرگومنٹ ہے؟ وہ صاحب جی وہ سوال نامہ اور وہ جو ہوتی ہے جبکہ انڈر ریمانڈ لیتے ہیں تو وہ بہت سارے ایسے کوشچن ہوتے ہیں جو کنفرنٹ کرائے جاتے ہیں، جو ریکارڈ کے ساتھ وہ دکھایا جاتا ہے، اور وہ ایک انٹروگیشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس پروسیس کے لیے جو ہے وہ فزیکل ریمانڈ لیا جاتا ہے. اس لیے یہ کوئی اچنبھا بات نہیں ہے، یہ پرووائڈڈ ہے، اسی لیے ایکٹ کے اندر آرڈیننس کے اندر پرووائڈڈ ہے. تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان سے یہ کوئی اسٹیپ مدرلی ان سے ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، بلکہ باقی جو ملزمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. صابر صاحب، میں آپ اور پھر شاہ صاحب بھی اس پر اپنی رائے کا اظہار کر دیں. مجھے یہ بتائیے کہ اب پیپلز پارٹی کا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ کہ سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں، یہ صرف الزامات ہیں، یہ ثابت نہیں ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ الزامات ثابت نہیں ہو سکتے تو یہ اتنے سنجیدہ الزامات ہی نہیں ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ جو آپ الزامات لگا رہے ہیں اس کی سنجیدگی کو ہم جو ہے وہ صحیح سمجھتے ہی نہیں ہیں. ایسے میں اور پھر ابھی حمزہ صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری ہونے ہیں، پھر ان کے پروڈکشن آرڈر کا معاملہ، پھر جو ضمانت کا کیس ہے وہ شہباز شریف صاحب کا بھی چل رہا ہے. تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پروڈکشن آرڈر پھر جیسے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 2-3 مہینے تک پروڈکشن آرڈر لیتے رہے، کبھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بہانے اور کبھی پارلیمنٹ کے بہانے، تو ملنا چاہیے زرداری صاحب کو بھی؟ دیکھیں، فریال تالپور صاحبہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. جو میں بات کر رہا تھا آپ سے، تو ان کی گرفتاری بھی عمل میں آ چکی ہے. ٹھیک. اور اب یہ جو پروڈکشن آرڈر ہیں، یہ ایک قانون موجود ہے، جس طرح باقی قوانین موجود ہیں تو پروڈکشن آرڈر کے قوانین بھی موجود ہیں. اس لیے اس کو یا تو تبدیل کر دیں آپ، اگر تبدیل نہیں کریں گے تو پھر یہ چیز تو آڑی آتی رہے گی، کیونکہ لیجسلیچر جو ہیں انہوں نے یہ قوانین بنائے اپنی سہولت کے لیے جی، اور اپنی سہولت کے لیے جو بنائے قوانین ان کے پھر کام بھی آتے ہیں. ٹھیک. آپ دیکھ لیں جو بھی گرفتار ہوتا ہے وہ مگر یہ مینڈیٹری ہے یا اسپیکر کا استحقاق ہے؟ ادروائز صاحب شاکر صاحب، یہ مینڈیٹری ہے، اسپیکر کا استحقاق ہے کہ وہ جس سے چاہیں پروڈکشن آرڈر دیں، یا کیس کی نوعیت دیکھتے ہوئے نہ دیں، انکار کر دیں؟ یہ اسپیکر کا استحقاق ہے، اسپیکر کی مرضی ہے، لیکن بالعموم اسپیکر اس قانون اختیار کو استعمال کرتا ہے، اور کبھی کبھی وہ استعمال نہیں کرتا جب پارٹی کی طرف سے یا ادروائز کوئی وہ سمجھتا ہے کہ سچویشن ایسی نہیں ہے تو وہ نہیں بھی کرتے، یا پھر جہاں پہ اسٹیٹ کے ایشوز آ جاتے ہیں وہاں پہ وہ آ کے یہ اختیار استعمال نہیں کرتے. ادروائز بالعموم دیکھا گیا ہے کہ وہ کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا ارشاد صاحب، اب فریال تالپور صاحبہ بھی آج گرفتار ہو گئیں، زرداری صاحب پہلے گرفتار ہیں، ان کے پروڈکشن آرڈر کا بھی معاملہ ہے، تو یہ اور حمزہ صاحب بھی گرفتار ہیں، پتہ نہیں شہباز شریف صاحب کا کیا بنتا ہے. تو یہ ہم ایک تماشا پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، دسمبر میں جب زرداری صاحب نومبر دسمبر میں گرفتار ہوا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بنے، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی اجلاس ہی اٹینڈ نہیں کیا جب ان کی جو ہے وہ ان کی بیل ہو گئی. تو پروڈکشن آرڈر جیل سے یا گرفتاری سے بچنے کا یا حراست سے باہر آنے کا ایک بہانہ سمجھ لیا گیا ہے. دیکھیے، میرا نہیں خیال، میں نے جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے، یہ ایک کمزور سی حکومت ہے جس کو نہ روایات کا پتہ ہے نہ قانون کا پتہ ہے. یہ ڈرتے ہیں، اور چونکہ ان کے اپنے آدمی پکڑے جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ اس پروڈکشن آرڈر کو استعمال کرتے ہیں. نہیں، آپ حکومت کا کہہ رہے ہیں کہ ڈرتے ہیں؟ میں حکومت لیکن عمران خان صاحب نے اپنی حالیہ تقریر میں یہ کہا کہ کچھ بھی کر لیں، مجھے گالیاں دے دیں، میں نہیں آپ کو چھوڑوں گا. عمران خان صاحب نے کہا. اچھا، اب آپ نے سوال کیا تھا گرفتاری کے حوالے سے کہ جب نیب سے تعاون ہو رہا تو گرفتار اس لیے نہیں کیا جاتا کہ کوئی ملزم تعاون نہیں کر رہا، گرفتار کیا جاتا ہے کہ ملزم اثر انداز نہ ہو گواہوں پر، ملزم اثر انداز نہ ہو ثبوتوں پر، ملزم جو ہے ثبوتوں کو مٹا نہ سکے. ایک بات. دوسرا، پروڈکشن آرڈر جو دوران جسمانی ریمانڈ پروڈکشن آرڈر، یہ تفتیشی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. ایک تفتیشی جو ہے وہ ایک جال بنتا ہے ملزم کے خلاف، ملزم کو پھنساتا ہے، اس پر جرح کرتا ہے، اس کے سامنے ثبوت رکھتا ہے، اس کو گھیر گھار کے موقع واردات پہ لے جاتا ہے. وہ ساری قد و کاوش اس وقت ضائع ہو جاتی ہے جب وہ شخص جو ہے اس سیکوینس کو توڑ کے وہ اسمبلی میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ اس کی جو کچھ اس نے اب تک ریکور کیا ہو جاتا ہے، یعنی زبانی کلامی ثبوتوں کے حوالے سے، وہ سارا کا سارا وہاں اثر انداز بھی ہوتا ہے اور وہاں بیان کرنا بھی شروع کرتا ہے اور توڑ شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے ایک تو گرفتاری، دوسرا پروڈکشن آرڈر، یہ تینوں چیزیں
ہونی چاہیے، کسی ایسے بااثر ملزم کی لازماً ہونی چاہیے جو اثر انداز ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پروڈکشن آرڈر کم از کم جسمانی ریمانڈ کے دوران جاری نہیں ہونا چاہیے، اگر ہونا بھی ہے تو جوڈیشل میں جب چلا جائے تو کر دے۔ یہ کیا مذاق ہے کہ ایک آدمی ایک دن گرفتار ہوتا ہے، دوسرے دن وہ جناب باہر بیٹھا ہوتا ہے، تو پھر گرفتاری کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ بیچارہ جو ہاسپٹل چلا جاتا ہے، ہاں وہ تفتیشی جو ہے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہم میڈیا شور مچاتا ہے، دیکھیں جی تفتیش تو ناکام ہوگی، وہ تو بھائی تفتیشی کو تو آپ کام ہی نہیں کرنے دیتے۔ تفتیشی جتنی محنت کرے، جب آپ نے خود، آپ کے قانون نے، آپ کے پارلیمانی روایات نے، آپ کے معاشرے نے، آپ کے میڈیا نے اس کو ناکام بنا دیا، تو تفتیشی دوسرے تیسرے دن کہتے ہیں جائیں جی بھاڑ میں، مجھے کیا ضرورت ہے، میں اپنی محنت ضائع کرتا پھروں یا میں ان کا دباؤ برداشت کرتا پھروں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے اس پر حکومت اگر احتساب میں سنجیدہ ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ کچھ چیزوں پر سٹینڈ بھی لے اور کچھ چیزوں کو ریئلائز بھی کرے، ریئلسٹک ویو بھی لے۔ نواب حسان صاحب، سر ایک تو اب فریال تالپور صاحبہ کو بھی آج گرفتار کر لیا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک کمیشن بھی بنا رہے ہیں جس کا انہوں نے اعلان کیا کہ میں انکوائر کروں گا کہ کیسے جو قرضے حاصل کیے گئے اور پھر وہ کہاں گئے، وہ ظاہر ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں پر اس کا دباؤ آئے گا۔ پھر زرداری صاحب پہلے گرفتار ہیں، فریال صاحبہ گرفتار ہو گئی، اس کا دباؤ بھی آ رہا ہے پیپلز پارٹی پر۔ تو کیا پیپلز پارٹی کی حکمت عملی ہے اپنی سیاست کو لے کر چلنے کے لیے آئندہ دنوں میں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب عمران خان کا دھرنا تھا تو ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ہم کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے کہ پھر نواز کی حکومت یا جس کی بھی حکومت تھی، جمہوریت کو ہم نے برقرار رکھا۔ یہ باتیں جو میں نے ابھی سنی ہے، جو دوست ہمارے کہہ رہے تھے، تو یہ دیکھیں یہ ایک ہر ایک کا رائٹ ہے، ایک رائٹ بنتا ہے، اس لیے کہ جا تو یہ قانون ختم کیا جائے، اگر قانون دوسروں کے لیے ہے اور دوسروں کسی کے لیے نہیں ہے، یہ تو بالکل غلط ہے کہ پروڈکشن آرڈر آپ کسی کے لیے استعمال کریں اور کوئی ممبر آتے رہے ہیں۔ اور احمد ویسا کہہ رہے ہیں مینڈیٹری نہیں ہے یہ کہ ہر ایک کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے ضروری ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ ابھی محسن داوڑ کا علی وزیر کا بھی نہیں ہوا۔ وہ کچھ بھی کہہ لے، ان کو حق ہے، رائٹ ہے۔ تو دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، جب جا تو کسی کو نہیں، شہباز شریف آتے رہے اور بھی آتے رہے، ان کے پہلے بھی آتے رہے، ہمارے دور میں نواز حکومت میں بھی آتے رہے۔ اگر اس طریقے سے دیکھیں، قانون میرے خیال میں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، قانون برابری کے بنیاد پہ چلتا ہے تو سب کے ساتھ انصاف ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آپ آج حالت دیکھیے اجلاس کی، جو اپوزیشن لیڈر خطاب کرے اور ان کے لوگ، یہ لگ ایسے رہا ہے کہ حکومت کے لوگ اپوزیشن کا رول ادا کریں، کہ ان کو حکومت کا کہنے کو کچھ ہے ہی نہیں کہ عوام کو کچھ ہم بتائیں، عوام کو کچھ دے دیں۔ تو یہ باتیں کرنا آسان ہے، سب کچھ آسان ہے، لیکن نواب حسن صاحب ایک چیز جو حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ جب ہم پیپلز پارٹی یہ تو کہہ رہی ہے پروڈکشن آرڈر جاری کریں، یہ بھی کہہ رہی ہے سیاسی نوعیت کے یہ مقدمات ہیں، یہ بھی پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی یہ نہیں بتاتی کہ یہ جو لکی انٹرنیشنل ہے، یہ A1 انٹرنیشنل کا اکاؤنٹ تھا، یہ لاجسٹک ٹریڈنگ کا اکاؤنٹ تھا، یہ سارے جعلی اکاؤنٹ ہیں، یہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی یہ نہیں کہتی کہ جی یہ جو ہمارے زرداری صاحب کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے تھے یہ فیک اکاؤنٹ سے، یہ نہیں آئے تھے، یہ آپ نہیں کہتے۔ تو وہ جو فیکٹس ہیں اس کو ڈینائی کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے لوگ میدان میں نہیں آتے، وہ کہتے ہیں کہ جی کورٹ کا معاملہ ہے، کورٹ میں جا کے اس کو دیکھیں گے۔ حالانکہ اس پر بات کی جا سکتی ہے، اس پر بحث کی جا سکتی ہے، اس کو ڈینائی کیا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ یہ جو انویسٹیگیشن ابھی تک FIA نے کی ہے، نیب نے کی ہے، JIT نے کی ہے، اس کو جھوٹ کا پلندہ قرار کیوں نہیں دیتے آپ؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، پہلے بھی آصف علی زرداری صاحب کے اوپر کیس بنائے گئے اور آصف علی زرداری صاحب نے 10-11 سال جیل کاٹی اور اس کا سامنا کرتے رہے اور کیس وہ ختم ہو گئے، خود کوئی بھی ایک ثابت نہیں ہوا۔ یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں نہیں بات تو یہ ہم کب کہہ رہے ہیں کوئی کیس ثابت ہوا ہے، کوئی کیس آیا ہے؟ یہ تو ٹی وی میں آ جاتا ہے کہ بھائی فلوں کے اوپر کسی کے اوپر مجھے یہ بتائیں، NRO آپ علیمہ خان کو دے دیں، باقی کو نہیں دے دیں، یہ کیا ہے؟ حکومت میں بیٹھ کے اپنی بہن کو دے دیں، سب کچھ کر دیں۔ NRO دیکھیں، NRO ہم تو کسی نے تو نہیں مانگا ہے نا، مانگا تو انہوں نے اپنی بہن کے لیے مانگا ہے اور ہم نے تو مانگا ہی نہیں۔ اگر کسی نے مانگا ہے تو وہ ثابت لے کے آئے۔ یہ خود کہتے ہیں، خود ہی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے نہیں مجھے یہ بتائیں، مجھے
مجھے یہ بتائیں، انہوں نے خود کہا تھا کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ کتنا ملک کا نقصان ہوا، کتنا ملک کو ڈالر اوپر جا رہا، ابھی بھی دیکھیں آج کے دن میں 4 سے 5 روپے بڑھ گیا. یہ کون پاکستان کا ہرجانہ بڑھے گا کہ جس طریقے سے یہ فرسٹریشن ہو رہی ہے آگے پیچھے ڈالر کی اور کتنا نقصان ہو رہا ہے. یہ ان کی حکومت یہ نہیں کر پا رہے، ان کی نااہلی ہے، یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے اور پاکستان کوئی نیا پاکستان یہ نام دے کے یہ پرانا پاکستان ہمارا اچھا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ پرانا پاکستان ہو. بھی آپ کا تعلق ہے اور آپ ماہر قانون بھی ہیں. اب ذرا جو باتیں نواب صاحب کر رہے ہیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پہلے مقدمات ہیں اس سے ہم نکل آئے، اس میں کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی، تو اس کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی کوئی ثابت نہیں ہو سکے گا، حالانکہ ان شاید مقدمات کا ان سے مقدمات سے تعلق نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ذرا یہ تھوڑا سا فرق آپ سمجھائیں گے پبلک اکاؤنٹس آفس ہولڈر کے حوالے سے نیب کا قانون، اور نیب کا قانون کیا ایسے شخص پہ بھی اپلیکیبل ہوتا ہے جو پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے یا نہیں رہا، یا اس پر صرف FBR کا قانون لگتا ہے اور دیگر اداروں کا قانون لگتا ہے، یا نیب کا قانون بھی اس کے اوپر لگ سکتا ہے، جس کا ابھی نواب صاحب حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ آپ نے باقی لوگوں کو کیوں سپیئر کیا ہوا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک پبلک آفس ہولڈر اور یہ کی بات کر رہے ہیں تو نیب کا قانون جو ہے وہ ہر ایک پہ اپلیکیبل ہے، پبلک آفس ہولڈر کے اوپر بھی ہے اور جو پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے اس کے اوپر بھی اپلیکیبل ہے. کسی کی پرائیویٹ کمپلینٹ کے اوپر جو ہے اگر وہ بھی یہ جو آپ نے آئے دن دیکھا ہوگا کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں کوئی ایسی پروفیٹیبل سکیمز بنتی ہیں جس میں بہت سارے لوگوں کو انوالو کیا جاتا ہے، ان کے پیسے جو ہے وہ ایمبیزلمنٹ ان کی ہو جاتی ہے، کھا جاتے ہیں، میں اپروپریٹ کر جاتے ہیں، کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کرتے ہیں، تو ان کے خلاف نیب باقاعدہ کارروائی کرتی ہے. وہ لوگ جو ہے ان کی گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، ان کے اوپر کیس چلتا ہے، ٹرائل ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے. تو اب ان کا پھر سوال تھا کہ پھر یہ علیمہ خان اور باقی لوگ جن کا بار بار نام لیا جاتا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، کہ ان کے خلاف نیب ایکٹیو کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی نیب نے سوال یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ نہ وہ کسی کے کنٹرول میں ہے، نہ حکومت کے کنٹرول میں. اگر حکومت کے کنٹرول میں ہوتی تو علیم خان گرفتار نہ ہوتے. وہ انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ ہے، وہ اپنی کارروائی کرتے ہیں، پکڑتے ہیں وہاں کس موقع پہ کس کے اوپر کیا کیسے انہوں نے کارروائی کرنی ہے. یہ ان کا ایک بالکل اس کے حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ابھی یہ زرداری صاحب کی بات کر رہے تھے کہ یہ پہلے سارے کیسز کے اندر وہ بری ہو گئے ہیں، تو اب بھی یہ سارا جھوٹ ہے. بات یہ ہے کہ کوئی یہ ایک مفروضے کی بنیاد کے اوپر کسی کے متعلق کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی. ایک کیس ہے، عدالت میں ایک کیس جو ہے وہ دائر ہوا ہے، وہ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ ان حقائق کی بنیاد کے اوپر ہوگا، ان ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر ہوگا جو وہاں پہ ٹرائل کے دوران میں پیش کی جائیں گی. اب کسی نے اگر پہلے ایک قتل کیا اور اس میں بری ہو گیا، اس کے بعد دوسرے قتل میں ملوث ہو جائے اور وہ اس کو گرفتار کر لیا جائے، تو کیا وہ یہ ڈیفنس لے سکتا ہے کہ جی میں پہلے کیس میں بری ہو گیا تھا تو مجھے اب بھی چھوڑ دو؟ ہر کیس کا فیصلہ اس کی اپنی حقائق اور اس کی اپنی ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر کیا جاتا ہے. کرمنل جو پروسیکیوشن کا طریقہ کار ہے، اور آرٹیکل 10A بھی یہی کہتا ہے. ہاں کسی کو آپ نے پورا موقع دینا ہے اپنا ڈیفنس پٹ اپ کرنے کا، کراس ایگزامینیشن کرنے کا، یہ پورا موقع جو ہے وہ مہیا کیا جائے. اور جہاں تک تیسری بات میں آپ کے سامنے بڑا زور دے کے کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو پبلک آفس ہولڈ کرتا ہو اور رہا ہو اور اس نے اس کے اوپر چارج آف ایمبیزلمنٹ ہو، مس اپروپریشن کا یا بریچ آف ٹرسٹ کا چارج ہو، میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی چارج نہیں ہے. آپ بتائیے کہ ہماری اسلامی روایات کے اندر امانت اور صداقت جو ہے وہ بنیاد ہیں. اسی طرح سے یہ جو پبلک آفس ہولڈر جو ہے وہ امین ہوتا ہے. وہ یہ نیشنل ایکسچیکر کے اندر جو پیسہ پڑا ہوا ہے وہ اس کا امین ہے. پبلک ایکسچیکر سے ایک دھیلا بھی ادھر سے ادھر مس اپروپریٹ ہو تو ہی از آنسریبل، اور وہ کبھی اس میں معافی نہیں ہونی چاہیے اور میکسیمم پنشمنٹ دینی چاہیے. کیونکہ غریب پاکستان کے ایک تو عوام غریب ہیں، اور غریب عوام کا پیسے کے اوپر کوئی عیاشی کر جائے ناقابل معافی جرم ہے. رائٹ احمد صاحب، کوئی ہو، میں اکراس دی بورڈ بات کر رہا ہوں. احمد ویسا صاحب، ایک مختصر بریک مجھے لینا ہے یہاں پر. نواب حسان بہت شکریہ، ثابت شاکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک مختصر بریک لے لوں میں، ذرا بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو دیکھیں گے کہ وکلاء کی ہڑتال جو آج ہونا تھی وہ بری طرح ناکام ہو گئی، اور جو آزاد ذرائع ہیں وہ یہ گن کر بتا رہے ہیں کہ یہ 100 افراد بھی اکٹھے نہیں ہو سکے. پٹ گئی وکلاء کی احتجاج کی کال، کیا وجہ ہوئی اور آئندہ اس تحریک کا مستقبل کیا ہے. ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
دوبارہ خوش آمدید. وکلاء نے آج احتجاج کی کال دے رکھی تھی, ہڑتال کی کال دے رکھی تھی, لیکن یہ ہڑتال نہ تو کامیاب ہو پائی, نہ وکلاء اکٹھے ہو پائے, نہ کوئی احتجاج ہو پایا. آج عدالتوں میں مکمل طور پر روٹین کے مطابق کام ہوا, اور جو وہاں پر انڈیپینڈنٹ رپورٹرز کام کر رہے تھے, انہوں نے چونکہ وکلاء کی تعداد کم تھی اور گنی جا سکتی تھی, تو گن کے بتایا کہ مختلف اوقات میں کبھی 35 کی تعداد میں وکلاء موجود تھے احتجاج کرنے والے, کبھی 65 کی تعداد میں, یعنی 100 سے بڑھ نہیں سکی ان تمام وکلاء کی پاکستان بھر سے جن کو جمع کرنے کے لیے کہا گیا تھا, وہ احتجاج کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہو پائے. اور وکلاء نہ صرف عدالتوں میں پیش ہوئے, عدالتوں میں کارروائی ہوئی, روٹین کے مطابق تمام کیسز کو سنا گیا, بلکہ مختلف جو 5 بینچز آج چل رہے تھے سپریم کورٹ میں, ان 5 بینچز میں تمام تقریباً کیسز کی سنوائی ہوئی, اور ایک عدالت میں 10-11 کیس لگے ہوئے تھے, تمام کے تمام کیسز جو ہے وہ سنے گئے. تو اس طرح کی صورتحال رہی, کوئی بھی وکیل کی عدم حاضری کی وجہ سے کیس ایک آدھ کے علاوہ پینڈنگ نہیں ہوا. تو اس میں وکلاء کی احتجاج کا احتجاج, اور یہ آپ فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں, یہ وہی چند کچھ وکلاء جو آج ہڑتال پر تھے, کچھ اس کی فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے آج یہاں پر نعرے بازی کی ہے. اب میں شاہد عارف صاحب اور احمد اویس موجود ہیں. احمد اویس صاحب, نہ تو دکھائی دے رہا تھا کہ اس احتجاجی تحریک کا کوئی مستقبل ہے, نہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ احتجاج کے کامیاب ہو پائے گا. کنانی صاحب اڑے ہوئے تھے کہ انہیں ہر حال میں یہ اسٹرائک کی کال دینی ہی ہے, اور کیا ہوا, آج یہ ہڑتال ناکام ہو گئی. جی, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ کوئی موومنٹ جو ہو نا, وہ اس وقت کامیاب ہوتی ہے کہ جب اس کے پیچھے ایک مورل اتھارٹی ہو. اگر پیچھے اس کے مورل اتھارٹی نہیں ہے تو کوئی موومنٹ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. یہاں پر یہی صورتحال ہے. آپ دیکھیے, اپنے پچھلے کئی سال لائرز موومنٹ کو بھی سامنے رکھ لیجئے, اس سے پیچھے چلے جائیے. بار ایسوسیشنز کی طرف سے جب بھی کبھی موومنٹ چلی ہے, یا ہڑتال ہوئی ہے, یا اسٹرائک کی کال ہوئی ہے, بائیک آؤٹ ہوا ہے, اور لائرز نے پروسیشن نکالے ہیں, تو وہ ہمیشہ ہائی ہینڈنس آف ایگزیکٹو کے اوپر ہوا ہے, انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کے اوپر ہوا ہے. لائرز موومنٹ جو چلی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بھی بنیاد جو تھی وہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ تھا. اب آج جو ہڑتال کا انہوں نے کال کی تھی کہ آج کے لیے اسٹرائک ہوگا, ایک تو اس کی کوئی مورل اتھارٹی نہیں تھی, اور دوسری وجہ یہ تھی کہ کیا آپ اس لیے ہڑتال کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں, پاکستان کی ایگزیکٹو اور پاکستان کی جوڈیشری, وہ آئین کے تقاضے نہ پورے کرے, وہ آئین کے مطابق نہ چلے؟ کیا اس لیے ہڑتال کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ان کو روکنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آئین, اگر آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کاؤنسل فنکشن نہیں کرتی ہے اور آپ ان کو روکنا چاہتے ہیں, تو آپ کس قانون کے تحت ان کو چلانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی مرضی چلے گی یا آئین کی بالادستی کا نظام چلے گا؟ یہ فیصلہ کرنا ہوگا, اور وکلاء نے آج یہ فیصلہ کر کے دکھا دیا. ٹھیک, پاکستان بھر کے وکلاء نے, کسی نے ہڑتال کو نہیں فالو کیا, کیونکہ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ یہ بدنیتی پہ, بجائے اس کے کہ یہ کہہ دینا کہ جی یہ جو ریفرنس ہے یہ بنیاد بدنیتی کے اوپر ہے اس لیے ہم نہیں مانتے. بھئی اس بات کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر ہے یا نہیں ہے. اس کا فیصلہ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کرنا ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارے بعض جو سینئر وکلاء ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوئے پڑے ہیں, صرف ایسے ہی اپنے ایک بائس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں. ورنہ آپ دیکھیے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اوپر یا سپریم کورٹ کے اوپر یا سپریم جوڈیشری کے اوپر لیک آف کانفیڈنس اس طریقے سے اظہار کرنا اس کا, یہ انتہائی نقصان دہ ہے پاکستان کے بقا اور سالمیت کے لیے. جی, ہم پاکستان میں ایک ایسی سوسائٹی کو پروموٹ کریں گے جو فری فار آل ہوگی اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اب لیکن اس لیے یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ آج بڑی عجیب سی نظر آ رہی ہے اس فوٹیج میں. اس فوٹیج میں ایک چیز بڑی مجھے عجیب سی نظر آ رہی ہے شاہد عارف صاحب کہ حامد خان صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں کرنالی صاحب کے ساتھ. تو یہ اگر یہ آج ہی کی فوٹیج اور غلط فوٹیج نہیں چل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حامد خان صاحب جو ہیں وہ بھی حامد خان صاحب نے گروپ کو سپورٹ کرنے کے لیے گئے تھے. حامد خان صاحب نے باقاعدہ اعلان کیا تھا 2 دن پہلے کہ میں اس ہڑتال کو فالو کروں گا, اس ہڑتال کے مطالبے کے ساتھ ہوں, اور وہ کنانی صاحب جو ہیں ان کے پروفیشنل گروپ کے ممبر ہیں, تو اس لیے حامد خان صاحب تو ہیں. حامد خان صاحب آج کل کچھ خوش نہیں ہیں عمران خان سے اور موجودہ حکومت سے. سوال یہ ہے, جس طرح اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا چلنا چاہیے
یا چند لوگوں کو یا ایک گروپ کو ایک گروہ کو آپ یہ حق دینا چاہتے ہیں. آپ نے تو لوگوں کو اعتماد دینا ہے, آپ نے لوگوں کو آپ نے لوگوں کو اعتماد دینا ہے کہ آپ ان عدالتوں پر اعتماد کریں عام آدمی کو. تو یہ کسی سیاستدان کا ایجنڈا تو ہو سکتا ہے, کسی وکیل کا, کسی جج کا, کسی قانون کے پابند شخص کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ ناکام ہوئی. ارشاد علی صاحب بہت شکریہ. احمد ویس بھی بہت شکریہ. یہ تحریک اس لیے ناکام ہوئی کہ یہ ایک عام آدمی کا تو ایجنڈا ہو سکتا ہے, یہ وکلاء کا اور پڑھے لکھے لوگوں کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا, کیونکہ رول آف لا اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے. یہی نعرہ لگا کر اس ریفرنس کا جو پورا تھیم ہے جس کے تحت یہ کارروائی ہو رہی ہے, اور معاملہ چونکہ عدالت میں ہے ہم اس کے میرٹس پہ بات نہیں کرتے, لیکن وکلاء ہڑتال جو ہے وہ بہرحال آج بہت بری طرح ناکام ہوئی ہے. یہ آج کا پروگرام تھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.